السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالیٰ وبرکاتہ۔ دوستوں، میں امید کرتا ہوں کہ آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے۔ اللہ آپ سب کی حفاظت کرے۔ دوستوں، میں آپ کی خدمت میں سید امین القادری کے حوالے سے بہت ہی پیارا بیان لے کر آیا ہوں۔ غوث اعظم کے حوالے سے اس بیان کو مکمل ضرور سنیں۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں۔ بیان یہ رہا، ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے۔ جو مقام اللہ نے نبیوں میں ہمارے نبی مصطفیٰ جان رحمت کو عطا فرمایا ہے، وہ مقام اللہ نے ولیوں میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث اعظم کو عطا فرمایا ہے۔ حضور غوث پاک کا فرمان ہے، غوث اعظم فرماتے ہیں کہ جب تک میں نہیں چاہتا اس وقت تک میرا نام کسی کی زبان پر نہیں آتا، اور جب کسی کی زبان پر میرا نام آتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی مصیبتوں کو دور فرما دیتا ہے۔ ہمارے مانیرہ کے مرشدوں میں مرشد ہے حضور اچھے میاں رحمت اللہ علیہ، ان کے دو مصرے ہیں، وہ لکھتے ہیں غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، غلام غوث اعظم بے کسو مستر نمی مانن، اگر مانن شبے مانن شبے دیگر نمی مانن۔ فرماتے ہیں کہ غوث پاک کا غلام کبھی بے کسر مجبور نہیں ہو سکتا، کبھی پریشان حال نہیں ہو سکتا، مگر اگر کسی وجہ سے غوث پاک کے غلام پر مصیبت آئے گی تو وہ ایک رات کو پریشان رہے گا، اس کے بعد پھر وہ کبھی پریشان نہیں رہے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو پریشانیوں سے محفوظ رکھے گا۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، ولیوں کی کائنات میں حضور غوث اعظم کا مرتبہ، سرکار غوث پاک کا مقام بڑا عظیم ہے۔ آپ نے بہت سنا غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کو، لیکن میں آپ جو سن چکے ہیں اس پر کوئی گفتگو کرنے کی بجائے میں کچھ آپ کی بارگاہ میں ان کا پیغام بھی پیش کرنا چاہوں گا۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، آپ جانتے ہیں حضور غوث پاک وہ ہے جنات ان کے احترام کرنے والے، وہ جناتوں کے بھی پیر ہیں، بلکہ زبدۃ الاثار میں شیخ محقق شیخ عبداللہ محدث دہلوی لکھتے ہیں کہ غوث پاک کا فرمان ہے۔ کیا فرمان ہے؟ یہ بات کسی بزرگ سے منقول نہیں، یہ بات کسی ولی نے نہیں بیان کی جو غوث پاک نے اپنے لیے بیان کی۔ غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، جناتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، اور فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں۔ غوث پاک فرماتے ہیں مگر میں عبد القادر جیلانی سب کا پیر ہوں۔ غوث پاک فرماتے ہیں میں انسانوں کا بھی پیر ہوں، میں جناتوں کا بھی پیر ہوں۔ اللہ اکبر! آپ اندازہ فرماتے ہیں فرشتوں کے بھی پیر ہوتے ہیں، میں فرشتوں کا بھی پیر ہوں۔ یعنی کہ بہرحال اس کے اندر جو ہے وہ کچھ تفصیل بیان کی جاتی ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جو رسول ملائکہ ہیں، جس طریقے سے انسانوں میں انبیاء رسول اور وہ افضل ترین ہستیوں کو جو ہے اللہ اکبر مستثنیٰ کر دیا گیا ہے، اسی طریقے سے فرشتوں کے اندر جو افضل ترین ہستیاں ہیں، جو اللہ جن کی افضلیت جو ہے وہ بیان کر دی گئی ہے، لیکن غوث پاک فرماتے ہیں انسانوں کے بھی پیر ہیں، جنات کے بھی پیر ہیں، فرشتوں کے بھی پیر ہیں، اور فرمایا میں سب کا پیر ہوں۔ اللہ اکبر! حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی کا مرتبہ کیا ہے؟ ارشاد فرماتے ہیں اگر مجھ سے محبت کرنے والا میرا مرید مشرق میں رہے اور میں مغرب میں رہوں، اللہ اکبر، اور اس کا سطر کھل جائے تو میں اس کی سطر پوشی کرتا ہوں، اگر وہ گرے تو اس کو گرتے ہوئے میں تھام لیا کرتا ہوں۔ فرماتے ہیں غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی فرماتے ہیں میرے مرید پر میرا سایہ ایسے ہے جیسے آسمان کا سایہ زمین پر ہے۔ اللہ اکبر! سرکار غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ اولیاء کی کائنات میں وہ ولی ہیں کہ ان کی آمد سے پہلے ان کے مرشدوں نے ان کے نام پر گردن جھکائی ہے۔ سید الطائفہ طاؤس العلماء حضرت سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تبارک و تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ جمعہ کا خطبہ دے رہے ہیں، اور جمعہ کا خطبہ دیتے ہوئے آپ ارشاد فرماتے ہیں میری گردن پر بھی آپ کا قدم اتنا سننا تھا۔ جب آپ خطبے سے فارغ ہوئے، نماز مکمل ہوئی، تو کسی نے عرض کیا اے سید الطائفہ، اے سرکار جنید بغدادی، آپ نے خطبہ دیتے ہوئے بیچ میں ایک بے جوڑ جملہ فرمایا، آپ نے کہا کہ میری گردن پر بھی آپ کا قدم، آخر یہ کیا بات ہے؟ تو حضرت جنید بغدادی فرماتے ہیں کہ جب میں خطبہ دے رہا تھا تو مجھے بتایا گیا الہام کے طور پر مجھے بتایا گیا کہ اسی بغداد کی سرزمین پر جامع مسجد کے منبر پہ بیٹھ کر ایک جوان ہوگا حسنی حسینی سید، اس کا نام عبد القادر جیلانی ہوگا، وہ کہے گا میرا یہ قدم ہر ولی کی گردن پر ہے تو سارے ولی اس کے لیے اپنی گردن جھکا دیں گے۔ تو سید الطائفہ فرماتے ہیں وہ جب کہے گا تب کہے گا میں نے ابھی سے اس کے لیے اپنی گردن کو جھکا دیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضور
عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے فرماتے ہیں میرا مرید کبھی پریشان نہیں رہے گا. توجہ کرنا, میرے مرید کو کبھی جنات نہیں ستا سکتے, میرے مرید پہ کبھی بلائی نہیں آ سکتی. میرا مرید اگر گرنے لگتا ہے, ٹھوکر لگتی ہے, میں اس کو گرنے نہیں دیتے. اب آپ سوچتے ہیں یار ہم سب تو قادری ہیں, پھر ہم گرتے کیوں ہیں؟ ہڈیاں بھی ٹوٹتی ہیں, ہم گرتے کیوں ہیں؟ نقصان بھی ہوتا ہے, ہم گرتے کیوں ہیں؟ پریشان بھی رہتے ہیں, جنات بھی پریشان کرتے ہیں, بلائیں بھی پریشان کرتی ہے. جبکہ غوث پاک نے فرمایا میرا مرید پریشان نہیں رہ سکتا. لیکن اب آپ سے پوچھتا ہوں, اگر ہم اپنے آپ کو یہ سمجھتے ہیں کہ ہم صرف کپڑا پکڑ کر قادری ہو جائیں تو یہ ہماری غلط فہمی ہے. کپڑا پکڑنے کا نام قادریت نہیں, اور رسمی جملوں کو دہرانے کا نام صرف قادریت نہیں. قادریت ہے سرکار غوث اعظم کے طریق پر چلنے کا. ہم نے قادریت کو سمجھا. جس دن قادری بن جاؤ گے اس دن لوگ آپ کی طرف احتیاج رکھیں گے, محتاج ہوں گے آپ کے. قادریت کو آپ نے سمجھا کیا؟ قادریت کی نسبت کتنی عظیم ہے. ارے غوث اعظم کی چوکھٹ سے اگر کتے کو نسبت ہو جائے, توجہ کرنا, قادریت کی نسبت کی بات آئی تو مجھے ایک واقعہ یاد ہے, پھر میں آگے گفتگو کرتا ہوں, آپ توجہ فرمائیں. قادریت کی نسبت کی بات, حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ بڑے بزرگ ہیں, آپ سب جانتے ہیں, بار بار آپ نے سنا ہے. آپ کی چوکھٹ پر ایک بہت سادی سیدھی طبیعت کے ایک بزرگ بیٹھا کرتے تھے, اور وہ غوث پاک کے مرید تھے, قادری تھے. دیکھو قادریت کیا چیز ہے, تھوڑا سمجھنا اس کو, پھر آگے بات ہوگی. غوث پاک کے مرید ہیں, غوث پاک کی چوکھٹ پہ بیٹھے ہیں, اور اپنے لب و لہجے میں سمجھا رہا ہوں کہ ان کو بہت زیادہ پڑھنا لکھنا اور سب چیزیں نہیں آتی, بولی بالی طبیعت کی آتی ہے. تو غوث پاک نے ان کو ڈیوٹی دے رکھی تھی کہ بابا بیٹا میرے گھر میں, میری خانقاہ میں جو بھی مہمان آئے تم ان کو وضو کا پانی بھر کر کے لوٹے میں دیا کرنا, تم ان کو استنجا کے لیے پانی دیا کرنا. اب میں ان کو اپنی زبان میں لوٹے والا بابا بھی کہہ دوں تو اچھی بات ہوگی, آپ سمجھ جائیں گے آسانی سے کہ میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں, آپ کو بات سمجھ میں آئے کہ غوث پاک کی قادریت کی نسبت کیا چیز ہے. تو وہ لوٹے والے بابا, حالانکہ میں ان کی توہین نہیں کرتا ہوں, میرے سر پہ تاج, ان کی جوتیاں میرے سر پہ تاج, غوث پاک کے مرید ہیں, اس سے بڑھ کر کے کیا ہے. ہم تو اس دور کے سگے بے ہنر ہیں, بلکہ اس چوکھٹ کے سگ سے نسبت رکھنے پر ہم اپنے آپ کو فخر میں کہتے ہیں. لیکن یاد رکھیں, ظاہر سی بات ہے, اتنا چھوٹا سا کام اسی کو دیا جاتا ہے جس کے اندر بہت زیادہ صلاحیت نہیں ہوتی, اسی لیے چھوٹا سا کام دیا جاتا ہے. اب لوٹا بھرنے کا, پانی کے بھرنے کا, استنجا کو پانی دینے کا, یہ چھوٹا کام اگر کسی کو سونپا گیا ہوگا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ غوث پاک کے دربار میں جتنے لوگ تھے ان میں بظاہر کم صلاحیت ان کی رہی ہوگی, تبھی ان کو یہ کام دیا گیا. اگر ان کی صلاحیت زیادہ ہوتی تو غوث پاک کے مدرسے سے اللہ اکبر ایک سال میں 3,000 علماء اور فاضل فارغ ہوتے تھے. تو ظاہر سی بات ہے ان کے لیے اور بھی انتظامات ہوتے ہوں گے, تو اور بھی ان کو انتظام کو سونپا جا سکتا تھا. لیکن ان کی اپنی صلاحیت کے مطابق ان کو لوٹے میں پانی رکھنے کی ڈیوٹی دی گئی. اب وہ ایک دن دو دن نہیں, 40 سال تک غوث پاک کی چوکھٹ پر مہمانوں کی خدمت کرتے رہے, پانی بھر کے لوٹے میں لوگوں کو دیتے رہے. ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈالا. اب غوث پاک سے ملنے کیسے کیسے لوگ آتے تھے, وہ جو ولیوں کے سردار ٹھہرے تو اللہ اکبر, قطب, ابدال, علماء, صلحاء غوث پاک سے ملنے آتے اور وضو کا پانی وہ سب کو بھر کے دیتے. ایک دن شیطان نے وسوسہ ڈال دیا دماغ کے اندر, ارے لوٹے والے بابا, 40 سال سے پیر نے اپنی چوکھٹ پہ تمہیں بٹھا رکھا ہے, آخر اس پیر نے تمہیں دیا کیا؟ عبد القادر جیلانی غوث پاک نے تمہیں دیا کیا؟ یہ خیال آنا تھا. پھر سوچا یار کچھ دیا تو حضرت نے نہیں, ایک کام کرتے ہیں, اب حضرت کی چوکھٹ سے اٹھ کر کے کہیں اور چلتے ہیں. تو دو بڑے خوبصورت لوگ ان کو نظر آئے. اس دن غوث پاک کی خانقاہ میں دو بزرگ آئے تھے اور تھے بڑے خوبصورت, حالانکہ وہ اصل بات تھی کہ ابدال تھے. ابدال, ابدال یہ کون لوگ ہوتے ہیں؟ ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں, اجابت الغوث میں علامہ سید محمد امین ابن عابدین شامی لکھتے ہیں کہ ابدال وہ ہوتے ہیں, حدیث پاک میں آتا ہے کہ بارش ان کے صدقے میں برستی ہے, وہ ابدال لوگ ہوتے ہیں. زمین سے اناج ان کے صدقے میں پیدا ہوتا ہے, ابدال وہ لوگ ہوتے ہیں.